یاد رکھو جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور یہ جان لو کہ اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ مسلسل تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ایک شے جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ جان لو وہ وقت جب سلمہ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم سے نڈھال تھیں، اور بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے بہترین نعم البدل سے نواز دے۔ تو جانتے ہو اللہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل عطا فرمایا جس کا وہ کبھی تصور نہیں کر سکتی تھیں۔ یاد رکھو میرے رب کی عطائیں گمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں، تو تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے، تو بہت جلد تمہاری گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل سجدوں کو مختصر کر دے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اللہ تمہاری آخر دعا قبول کیوں نہیں کرتا۔ تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز مقصود نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں کچھ کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان رکھو۔ یاد رکھو اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آزمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ جب وہ تمہارا امید بھرا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسوں سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری دعا کے قبول ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو، تو یقین مانو اللہ اس وقت تمہیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما ہی دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب میں اچانک تمہیں یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے
کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا حصہ بن کر رب کی شکر گزاری میں بدلنے لگے، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری لا حاصل آرزوئیں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کے وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ویور، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ہر ایک نیک دلی خواہش پوری فرمائے اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آمین۔